منڈی بہاؤدین زبیدہ پلازا میں کرتبہ ریسٹورنٹ کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں محترمہ حمیدہ وحید الدین اور جہانگیر فروغ گھمند کی والدہ زبیدہ بی بی نے ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں صدر پریس کلب رجسٹر خان ظہیر خان، نمائندہ JNN طلعت محمود، نمائندہ ہم نیوز امجد حسین چشتی، نمائندہ آج نیوز رضوان خان نیازی، مرزا بلال حسین، جاوید اقبال، راجہ منصور احمد، الیاس مغل، میاں عبدالرزاق سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ڈھڈیال ماسٹر ابرار حسین نے 27 سال 2 ماہ 22 دن ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈورے سے ریٹائر ہو گئے۔ سکول کا تمام سٹاف ان کو ان کی رہائش گاہ محلے مستریاں ڈھڈیال لے کر آیا۔ سٹاف نے کہا کہ ماسٹر ابرار حسین نہایت ہی محنتی اور پیار کرنے والے استاد تھے۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن باغ کے سابق وائس چیئرمین انجمن جعفریہ کے سابق صدر، انجمن تاجران باغ کے بانی رہنما اور سابق جنرل سیکرٹری خواجہ منظور حسین جعفری مختصر علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ ان کی نماز جنازہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر باغ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازے میں سول سوسائٹی، تاجران، سیاسی و سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تعزیتی ریفرنس سے وزیر حکومت سردار میر اکبر خان، وزیر حکومت سردار ضیاء القمر، میونسپل کارپوریشن باغ کے چیئرمین عبدالقیوم بیگ، سابق ایڈمنسٹریٹر BDA سردار جاوید، انجمن تاجران باغ کے صدر سردار افتخار زمان، انجمن تاجران کے صدر حافظ طارق محمود و دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں خواجہ منظور حسین جعفری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مرحوم ایک بلند پایہ سیاسی و سماجی رہنما تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، باغ میں مذہبی اور سیاسی رواداری کا پرچاک رہے۔ ان کی وفات سے باغ میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جسے مدتوں پر نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کے ان اعمال کو قبول فرمائے، ان کی جو لوگوں کے لیے خدمات ہیں۔ باحثیت تاجر بھی وہ تاجروں کے نمائندے رہے، وہ تاجروں کی رہنمائی کرتے رہے، تاجروں کے حقوق کی بات کرتے رہے اور اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ مذہبی حوالے سے بھی ان کا بہت بڑا کردار رہا، سوشل سیکٹر میں بھی، سماجی اعتبار سے بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا اور سیاسی کارکن کے اعتبار سے بھی یہ واحد شخص تھے کہ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے تھے، اتحاد کی بات کرتے تھے، اتفاق کی بات کرتے تھے۔ خواجہ منظور صاحب ایک قابل شخص تھے۔ ابھی شبیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کوئی فریم اسپاس نامے کا پیش کیا، لیکن میں نے اکثر زندگی میں یہ مجاہد اول کے ساتھیوں میں سے تھے اور ہمیشہ یہ سٹیج کنڈکٹ کرتے تھے، اور جب کوئی قرارداد لکھنی ہوتی تو خواجہ منظور صاحب سے۔ رینالہ خرد تعلیم ہمارے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رینالہ خرد میں ڈاکٹر نور محمد نے بطور پرنسپل چارج سنبھال لیا، جس پر ڈپٹی ایجوکیشن افیسر ڈاکٹر عطا محمد، پرنسپل ماڈل اسکول منظر بشیر، سابق پرنسپل پروفیسر نیاز احمد، الخدمت ویلفیئر کونسل کے سید ندیم جعفری اور اللہ رکھا بلوچ رو عمران سمیت دیگر اساتذہ کرام نے ویلکم کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر نئے تعینات ہونے والے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر نور محمد نے قلم کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہمارے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے اور بطور پرنسپل بھرپور کوشش رہے گی کہ بچوں کو بہترین اور معیاری تعلیم فراہم کی جائے۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ مکین اپنے بچوں کو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں داخل کروائیں تاکہ اس مہنگائی کے دور میں آپ کے بچے مفت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کا مستقبل روشن ہو سکے۔ ننکانہ صاحب میں حج ٹریننگ سینٹر کے بانی شیخ فیروز دین کی رہائش گاہ پر عازمین حجاج کے لیے ایک روزہ تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں عازمین حجاج کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تربیتی نشست کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ تربیتی نشست میں شرکاء کو فریضہ حج کی ادائیگی پر تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ حاجی شیخ جاوید احمد نے مناسک حج و عمرہ کی فضیلت اور برکات بیان کی، دوران حج درپیش آنے والے مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی۔ شیخ عابد فیروز ایڈوکیٹ نے عازمین حجاج کو عظیم سفر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دوران سفر حجاج کرام کو صبر و تحمل، نظم و ضبط اور امن و امان کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تربیتی نشست میں رہنما حج و عمرہ کتابچہ، احرام اور دیگر سفری سامان بھی دیا گیا۔ نشست کے اختتام پر امت مسلمہ کی یکجہتی، پاکستان کی سلامتی اور فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ چونیا میں چاول کی فصل کو کاشت کرنے سے اس کی تیاری مکمل ہونے تک کیا اقدامات اٹھانے اور کم اخراجات پر اچھی پیداوار کیسے لی جائے گی، یہاں پر سرور فوڈ نجی
کمپنی کی جانب سے چاول کی کاشتکاروں کے لیے آگاہی سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد SRP کی اہمیت بتانا، جو کہ گلوبل چاول کی کاشت کا سٹینڈرڈ ہے۔ ہمارے ملک میں چاول کی فصل کثیر تعداد میں کاشت کی جاتی ہے۔ چاول ایکسپورٹ کر کے بڑا زر مبادلہ حاصل کیا جاتا ہے۔ آگاہی سیمینار میں شریک مہمانوں نے کسانوں کو چاول کی فصل اگوانے کے حوالے پر بریفنگ دی۔ ہارون آباد پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر بیٹے سمیت اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر کے وطن واپس پہنچ گیا۔ عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر پیپلز پارٹی کے ہارون آباد کی قیادت کی طرف سے مبارکباد دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر ملک وسیم گزشتہ دنوں عمرے کی سعادت حاصل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ملک وسیم کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ ہارون آباد پیپلز پارٹی کی قیادت کی ضلعی صدر پیپلز پارٹی کی رہائش گاہ آمد۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے پر پیپلز پارٹی ہارون آباد کے سینئر نائب صدر حاجی یاسین عباسی سمیت دیگر قیادت نے ملک وسیم کو مبارکباد دی۔ ملک وسیم نے آنے والے مہمانوں کی توازو آب زمزم اور کھجور سے کی۔ اس موقع پر حاجی محمد یاسین عباسی کا کہنا تھا، بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت نصیب کرتا ہے، اور ملک سلیم صاحب انہی گنے چنے خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ ہارون آباد حکومت کی گندم نہ خریدنے کی پالیسی کے خلاف چودھری اعظم علی ایڈوکیٹ نے بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کی جنرل باڈی کا اجلاس بلا کر لائحہ عمل بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور سینئر قانون دان اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کی جنرل باڈی اجلاس میں حکومت کی طرف سے گندم نہ خریدنے کی پالیسی کے خلاف لائحہ عمل طے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر میں ضلع بہاول نگر گندم پیدا کرنے والا سب سے بڑا ضلع ہے اور ہارون آباد میں ریکارڈ گندم کی پیداوار ہے، مگر حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے زراعت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، جس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ کاشتکاروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ دیگر وکراء مقررین نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کی بد دعائیں حکمرانوں کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ چھوٹے کسانوں کا حکومت استحصال کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب مقرر کردہ نرخوں پر کسانوں سے گندم خریدے۔ حکومت فوری طور پر کسانوں کے زخموں پر مرہم رکھے اور ان سے مقررہ قیمتوں پر گندم کا دانہ خرید کرے۔ ننکانہ صاحب DPO سعید عزیز کی سربراہی میں ضلعی پولیس ننکانہ کی بڑی کامیابی۔ سال 2023 کے مقابلے میں سال 2024 کے پہلے 4 ماہ میں جرائم پراپرٹی کی شرح میں واضح کمی۔ DPO کی ہدایت پر ضلعی پولیس نے 15 کالز کے مطابق مرتب کیے گئے ڈیٹے کی رپورٹ جاری کر دی۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں 25% کمی ہوئی، جبکہ مویشی چوری کی وارداتوں میں خاطر خواہ 17% کمی، جبکہ چوری، ناقص زنی، رازنی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں 5% کمی ہوئی۔ DPO زاہد عزیز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیگر لا اینڈ آرڈر کی مصروفیات، بیساکھی میلہ، جنرل الیکشن اور رمضان المبارک کے باوجود جرائم میں کمی ضلعی پولیس کے پروفیشنلزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جرائم کی شرح میں واضح کمی ضلعی پولیس کی مثالی کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ وارداتوں میں عوام کو نشانہ بنانے والے اور جان و مال کا نقصان کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ IG پنجاب کے VN کے مطابق عوامی جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔